لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں کہ آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا، اور دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، اور زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، پھر آج حق کے لیے جا فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، مجھے حسین کی طرح ادا کرے کوئی۔ آئیے اب آپ کی سماعت کے حوالے خطیب ذیشان مقرر بے مثال حضرت علامہ مولانا حضور سید نذیر میاں صاحب قبلہ کا استقبال نعرے تکبیر سے کر لیا جائے۔ اٹھائیے ہاتھ، دیجئے میرے نعرے کا جواب، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، حضور سید نذیر میاں صاحب قبلہ، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے تکبیر۔ بالعالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور سید شعیب میاں صاحب قبلہ، حضور سید شعیب میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر باغ بہار خصال محمد است۔ اسلام ما طاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا کی مقدس بارگاہ میں
اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی کمیٹی نے بہت ہی اچھا اہتمام فرمایا ہے اور علماء کرام ایک کثیر تعداد میں منبر نور پر تشریف فرما ہیں. پاک بڑے کے غیور مسلمانوں، آج کی یہ محفل ایک اہم مقصد کے تحت سجائی گئی بے شک، اور اس کا نام بھی تحفظ ایمان کانفرنس رکھا گیا. جی. اس کی وجہ یہ کہ بنام مسلمان جنہوں نے لبادہ بھی سنیوں کا اوڑھ رکھا ہے اور اپنے آپ کو حسینی بھی کہا ہے، اس کے بعد بھی ایمان برباد کرنے کی انہوں نے مکمل تیاری بھی کی ہوئی ہے. یہاں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، میں آپ کی اکثر تعداد کو میں جانتا بھی ہوں اور آپ لوگ بھی بخوبی مجھ سے واقف ہیں. اس قدر خاموشی کے ساتھ اگر ماحول رہا تو جس اہتمام کے ساتھ اور جس ارادے کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے شاید وہاں تک نہ پہنچ سکے. اس کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے آپ کو بیداری کا ثبوت دینا ہوگا. سبھی حضرات ایک مرتبہ پھر آقا علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے. اللہم صلی علی محمد. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے زندگی مختصر ہے. ایک دن رب کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا مصداق بننا ہے. ایک دن ہمیں واپس جانا ہے. بھیجا اس لیے فرمایا تاکہ جانچ ہو سکے. رب ارشاد فرماتا ہے کہ کون اچھے کام کر کے آتا ہے. تمامی حضرات بڑے ہی غور سے اس بات کو سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھیجا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے کام کر کے جائیں. ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. اس کے بعد پھر اگر کوئی برا کام کر بیٹھے، اپنی آخرت کو برباد کر لے، قرآن و سنت کی پابندی نہ کرے اور اپنی جان پر وہ ظلم کرتا رہے، صرف اپنی جان پر ہی نہیں، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ ارشاد فرماتا ہے نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اگر کوئی شخص نیکی کا حکم نہیں دیتا، نیکیوں سے روکتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، اس کا اجر اسے وہی ملنے والا ہے جس کا رب نے وعدہ فرمایا ہے. فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. بے شک دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ جلے گا. اللہ فرماتا ہے نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اور ہوا ایسی چلی، ماحول ایسا بنایا گیا،
کام ایسے کیے گئے کہ نیکی کا حکم تو نہ دیا گیا، جو نیکی کر رہے تھے انہیں نیکی سے روکا گیا، اور انہیں نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ نماز کوئی ایسا امر نہیں، کوئی ایسی شے نہیں ہے، یہ کوئی اتنا ضروری کام نہیں ہے کہ اب ہمیشہ نماز پڑھیں۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، نماز کی محبت کو اپنے سینے میں بسائیے، قرآن پاک کی فرما برداری کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، سب سے پہلی چیز ہمارے پاس رب کا فرمان ہے، بے شک سب سے پہلی چیز ہمارے پاس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی جب ہمارے پاس قرآن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا کی سنتیں ہیں، پھر ہمیں کس چیز نے مجبور کیا کہ ہم اس کی بات کو مان لیں جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو؟ کون سی چیز ہمیں مجبور کرتی ہے کہ جو عالم نہ ہو ہم اس کی بات مان لیں، جو حافظ نہ ہو ہم اس کی بات مان لیں، جو قاری نہ ہو ہم اس کی بات مان لیں، جو مفتی نہ ہو ہم اس کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ صرف 2-4 دن امام حسین کا نعرہ لگانے سے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا، کوئی بندہ دین کا ٹھیکیدار نہیں بن جاتا، کوئی بندہ مفتی نہیں بن جاتا۔ آج ایسا ہو رہا ہے، بالخصوص مراد آباد کی اس زمین پر اور پاک بڑے کی اس بستی میں روکا گیا، لوگوں کو طرح طرح کی باتیں بتائی گئیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ قرآن پاک میں نماز کی کوئی اتنی تاکید نہیں آئی ہے، اتنا کوئی ضروری کام نہیں کہ آپ لوگ محنت کریں، روزانہ مسجد میں پہنچ جائیں۔ اے بندے سن، نہ تو کسی پیر کی مان، نہ تو کسی فقیر کی مان، نہ تو کسی میاں کی بات کو مان، نہ تو کسی داڑھی والے کی بات کو مان، تو سب سے پہلے قرآن کی بات کو مان، سب سے پہلے رسول اللہ کے فرمان کو مان، آقا کی بات کو توجہ سے سن، قرآن پاک کی بات پر عمل کر۔ اللہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں 1 بار 2 بار 100 بار نہیں، بلکہ بعض روایات کے مطابق اشارتاً اور وضاحتاً اللہ رب العزت نے 1-2 بار نہیں بلکہ 750 مرتبہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت کو یہاں تک ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے بندے نماز قائم کر، اے بندے زکوٰۃ دے، اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کیا کر۔ نماز پڑھ، رب فرماتا ہے۔ اور یہاں اس لفظ میں مجھے یہاں بتایا گیا کہ کہتے ہیں لوگ کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا، نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرمائے، کتنی حماقت ہے کہ اگر نماز پڑھنے کا حکم آیا ہوتا تبھی تو پڑھتے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا، نماز قائم کرنے کا حکم آیا۔ ارے عقل بیچ دی تو نے، تم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ اللہ نے جو نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا، نماز پڑھنے کا نہیں فرمایا۔ نماز پڑھنے کا حکم ہوتا، زندگی میں 1 بار پڑھنے سے کام چل جاتا، نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا اور ارشاد یہ فرما دیا تو ساری زندگی نماز پڑھا کر، تو دن میں 5 بار نماز پڑھا کر، تو اول و آخر نماز پڑھا کر۔ قرآن کہتا ہے تو صبح کی پڑھا کر، ظہر پڑھا کر، عصر پڑھا کر، مغرب پڑھا کر، عشاء پڑھا کر، پورا ہفتہ پڑھا کر، پورا مہینہ پڑھا کر، پورا سال پڑھا کر۔ ارے عقل کے اندھے قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو مستقل نماز پڑھا کر، تو ہمیشہ نماز پڑھا کر۔ اگر پڑھنے کا لفظ آتا تو 1 بار ہوتی، 2 بار ہوتی، نہیں، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھا کر۔ اس لفظ کو لے کر کیا کہتے ہیں؟ اور ہمارے لوگ اتنے سیدھے سادے ہیں، فوراً قبول کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے، ہمارے امام صاحب بھی یہی باتیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پڑھنے کا تو نہیں کہتے، پڑھنے کا نہیں کہتے۔ ارے رب نے تاکید فرمائی ہے،
کہ مستقل پڑھا کرو، ہمیشہ ہمیشہ پڑھو، نماز کا ساتھ مت چھوڑو۔ اگر پڑھ رہے ہو نماز تو طریقہ کیا ہے؟ دو صورتیں ہیں، ایک ہے لسانی اور ایک ہے قلبی۔ ہماری نماز صرف لسانی ہے، ہمارا قلب نہیں جاگتا، ہمارا قلب، ہمارا دل یہ نہیں جاگتا۔ ذہن ہمارا نماز میں ہوتا ہے، زبان ہماری نماز میں ہوتی ہے، زبان چل رہی ہے، کام ہو رہا ہے، اور دل کہیں اور ہے۔ اے بندے سن، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ نماز کب روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے؟ جب تو نماز میں کھڑا ہو جائے گا، جب تو تکبیر کہہ لے گا، جب تو نماز کا ارادہ کر لے گا، جب تو اللہ اکبر کہہ لے گا، اس کے بعد جب تیری زبان الحمد پڑھے، جب تیری زبان قرآن پڑھے، تیرا دل بھی قرآن پڑھتا ہوا ہونا چاہیے۔ جب تیرا ذہن نماز میں ہو، تیرا دل بھی نماز میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زبان پر تو تلاوت ہو رہی ہے، زبان پر تو سورہ فاتحہ چل رہی ہے، زبان پر سورہ اخلاص ہے، اور دل کون سے گناہ میں لگا ہوا ہے، دل کون سی گندی بات کو سوچ رہا ہے، دل گناہ کے اڈے پر ہے، دل زنا کے بارے میں سوچ رہا ہے، دل چوری کے بارے میں سوچ رہا ہے، دل برائی کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو بتا نماز بے حیائی سے روک کب رہی ہے؟ نماز تجھے بری باتوں سے روک کب رہی ہے؟ تو نماز کے اندر بھی بری بات کو سوچ رہا ہے، تو نماز میں کھڑا ہو کر کے بھی گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ اے بندے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بری باتوں سے روکتی ہے۔ کب روکتی ہے؟ جب تیری زبان الحمد پڑھے، تیرا دل بھی قرآن پڑھے، جب تیری زبان قرآن پڑھے، تیرا دل بھی پڑھے، جب تیری زبان کے ساتھ ساتھ تیرا جسم مصلی پر ہو، اور تیرا دل بھی وہی ہونا چاہیے۔ جب تیرا دل مسجد میں ہوگا، جب تیری زبان قرآن پڑھنے ہوگی، تو فرمایا جب تیرا دل اور تیری زبان دونوں نماز میں ہوں گے، اس وقت نماز بے حیائی سے بھی روک دے گی، بری باتوں سے بھی روک دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولاد رسول، نماز محبت، نعرہ حیدری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کثیر تعداد میں یہ حضرات بیٹھے ہیں، اگر بیٹھے ہوں تو ساتھ دیں، بولیں سبحان اللہ۔ اگر کوئی نہ بیٹھا ہو، ابھی میں نے بتایا نا، دل کہیں اور ہی ہوگا، کسی کا کہیں اور ہو تو رہنے دو، جس کا دل بھی یہی ہے اور جسم بھی یہی ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ جو ہاتھوں کو بھی ساتھ لے آیا، گھر نہ بولا ہو، وہ بولے سبحان اللہ۔ جو نماز کی محبت سینے میں رکھتا ہو، وہ بولے سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا نماز مومنین کی معراج ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز مومنین کی معراج معراج ہے۔ معراج تو معراج ہی ہوتی ہے نا، انبیاء کو معراج ہوئی، معراج تو معراج ہے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ رب العزت نے قرب خاص میں بلا لیا، اللہ نے دیدار سے مشرف فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے ہر حکم کو زمین پر نازل فرمایا اپنے محبوب پر، لیکن جب نماز کی باری آئے تو اللہ نے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا اور پھر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ آقا فرماتے نماز مومنین کی معراج ہے۔ آپ میں سے کسی کو معراج ہوئی نماز میں؟ بولیں، کسی کو بھی معراج ہوئی ہو نماز میں؟ کیسے ہوگی معراج؟ جب زبان کے ساتھ دل بھی نماز میں ہوگا جبھی تو، جب جہاں ذہن ہے زبان ہے وہیں پر دل ہوگا جبھی تو معراج ہوگی۔ جب نماز ادا کرتے وقت دل میں خشوع و خضوع ہوگا، دل حاضر ہوگا، دل خوف خدا سے لبریز ہوگا، جب دل بھی حاضر ہو، جب بندے کی زبان بھی حاضر ہو، بندے کا جسم کا ایک ایک حصہ حاضر ہو، جب بندہ نماز میں سر کو سجدے میں رکھے، اور جب آقا نے فرمایا بندے جب تو نماز پڑھتا ہے تو رب سے ملاقات کرتا ہے، جب تو نماز پڑھتا ہے تو تیری بات اللہ سے ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ سوچ لیا کر کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، میں رب سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اگر اتنا بھی خیال نہ آئے، اتنا سوچ لیا کر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تو تیری کیفیت
کیفیت ایسی ہو جائے گی، جب تو نماز ایسی پڑھنے لگ جائے گا تو سمجھ لے کہ تیری نماز ایسی نماز ہوگی جو آقا نے فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے، تجھے بھی معراج ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور آگے چلیں، نماز پڑھتے کب ہیں ہم لوگ؟ نماز جب کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، جب نماز یاد نہیں آتی۔ جی جی جب دکان پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو نماز یاد نہیں آتی۔ جب ہم لوگ کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں تو نماز یاد نہیں آتی۔ جب ہم لوگ چوراہے پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو نماز یاد نہیں آتی۔ جب ہم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی پارٹی میں مشغول ہوتے ہیں تو نماز یاد نہیں آتی۔ پوچھ لیا جائے نماز پڑھی، فوراً جواب ہوتا ہے بنا ڈرے، کوئی خوف نہیں، حضرت میں ذرا دعوت میں تھا، میں دکان پہ بیٹھا تھا، میں کاروبار میں تھا، میں فلاں جگہ میٹنگ میں تھا۔ اے خدا کے بندے، تو اللہ کا بندہ ہے یا شیطان کا یار ہے؟ اس بات کو ذرا سن تو صحیح، ارے سمجھ تو صحیح، قرآن پڑھ تو صحیح، قرآن کو سمجھ تو صحیح۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب تجھے زمین پہ پھیلنا ہو، کاروبار کی طرف جانا ہو، جب تجھے کسی روزی تلاش کرنے والے کام میں مصروف ہونا ہو تو پہلے نماز ادا کر۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جایا کر، پھر زمین میں پھیل جا۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کا فضل تلاش کر۔ سبحان اللہ۔ کیا بتا رہا ہے قرآن؟ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب تجھے اذان کی آواز کانوں میں پڑ جائے جمعے کے دن تو سب کام کو چھوڑ دے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگتا چلا جا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوڑ کر کے چلا جا، پہنچ جا تو ذکر خدا کرنے کے لیے۔ اور جب نماز پڑھ لے پھر زمین میں پھیل جا، پھر رزق تلاش کر۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کا اگر کثرت سے تو ذکر کرے گا لعلکم تفلحون، تو کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان بنا نماز پڑھے کامیابی کی تلاش میں ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ نماز نہ پڑھوں کامیاب ہو جاؤں گا، کاروبار کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، میں دکان پر بیٹھ کر کامیاب ہو جاؤں گا، دوستوں کے ساتھ اچھی پارٹی کرنے پر میں کامیاب ہو جاؤں گا، چوراہے آباد کرنے پر میں کامیاب ہو جاؤں گا، اپنے گھر کی بلڈنگ تیار کرنے پر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ رب فرماتا ہے شاید تو کامیاب ہو جائے، کب؟ جب تو پہلے نماز پڑھے گا، پھر زمین پر اللہ کا رزق تلاش کرنے نکل جائے گا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا، لعلکم تفلحون، تو شاید کہ تو کامیاب ہو جائے، سبحان اللہ بے شک، پھر کامیاب ہو جائے گا تو۔ اور ہم لوگ اس راستے کو چھوڑ کر کے ادھر آتے ہیں۔ کون اللہ کے بندے جو کامیاب ہیں؟ کون ہیں اللہ کے بندے جن کو کامیابی ملتی ہے؟ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ارے کاروبار میں ترقی کون نہیں چاہتا؟ آپ میں سے ہر ایک آدمی چاہتا ہوگا نا؟ بے شک، ذرا سبحان اللہ بول دے۔ سبحان اللہ، ارے یار یہ سر ہلانے کا کام میں کبھی نہیں جانتا، زبان ہلانے والا ہو تو بولے زور سے سبحان زبان۔ اللہ۔ اب لگ رہا ہے نا کہ آپ لوگ بول لے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مرد رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میں یہاں پر ایک کڑوا جملہ بھی کہوں گا، شاید آپ کو پسند نہ آئے، اگر ہم مرد ہیں تو پھر اس بات کو سنیں۔ جی میں نے اشارہ دے دیا آپ کو۔ رب فرماتا ہے مرد وہ ہے جسے کاروبار، جسے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ سبحان مرد کو کبھی ذکر خدا نہیں روکتا ہے، کاروبار کرتا ہے مرد، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا ہے، بے شک، بائیں اس کی ہوتی رہتی ہے، لینے دینے کا کام چلتا رہتا ہے، لیکن پہلے اس کی نماز ادا ہوتی ہے۔ اور کیا کرتا ہے وہ؟
نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اس دن سے ڈرتے ہوئے یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے خوف کھاتا ہے، آخرت کے دن سے کب کپاتا ہے وہ بندہ۔ رب فرماتا ہے جس کا کاروبار اس کو نماز سے نہ روکے، جس کا بزنس اسے نماز سے نہ روکے، جس کا نیک کام پہلے ادا ہو، کاروبار بعد میں ہو، جو دکان بعد میں کھولے رب کو پہلے یاد کرے، جو دوستوں کے ساتھ بعد میں جائے پہلے نماز پڑھے، جو دنیا کے کاموں میں بعد میں مشغول ہو پہلے اپنے رب کو یاد کرے، رب فرماتا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر اسے میں بہترین اجر عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے جب تو پہلے میری یاد کرے گا، جب تو پہلے میرے گھر میں آ جائے گا، جب تو پہلے نماز ادا کرے گا، جب تو پہلے مجھے یاد کرے گا، رب فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے تجھے عطا فرمائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ کب؟ کہ جب تو پہلے رب کو یاد کرے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ تو جو مرد ہے اسے نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، پڑھنی تو سب کو ہے لیکن ذکر یہاں پر آیا اس لیے مرد کا کہہ رہا ہوں میں۔ پہلے نماز ہو، پہلے اللہ کی یاد ہو، پہلے ذکر خدا ہو، اس کے بعد دنیاوی کام ہو۔ رب فرماتا ہے واللہ یقبض ویبسط، اے کاروبار کے پیچھے جانے والوں، اے دنیا کے غلام بننے والوں، اے دنیا کے مال کی پوجا کرنے والوں، اے دوستوں کے ساتھ عیاری اور مکاری کرنے والوں، اے اپنے ایمان کو بیچنے والوں، جاہلوں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دینے والوں، سنو، نماز ایک ایسا امر ہے کہ آقا نے کبھی نہ چھوڑی، ابو بکر نے کبھی نماز کو نہ چھوڑا، حضرت عمر نے ہمیشہ نماز ادا کی، حضرت عثمان نے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا، مولا علی شیر خدا ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، امام حسن پکے نمازی تھے، امام حسین نے آخری سجدہ کر کے دکھا دیا کہ مجھ سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے، بتاؤ۔ بے شک۔ ہر صحابی نمازی ہے، ہر اللہ کا ولی نمازی ہے، اور آج پاک بڑے کی زمین پر 2 4 8 10 15 20 ایسے مکار اور یار کھڑے ہو گئے جو نااہل اور جاہل اور کمینے نکمے ہیں، اور وہ اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ اگر تم لوگ نماز نہ پڑھو گے امام حسین کی محبت بخشوا دے گی۔ میں کہتا ہوں امام حسین کی محبت یہ نہیں سکھاتی ہے، امام حسین کی محبت تو یہ سکھاتی ہے اے بندے میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تو نمازی بن جائے۔ آقا کی محبت یہ سکھاتی ہے کہ تو نمازی بن جائے، ابو بکر کی محبت یہی سکھاتی ہے اے بندے تو نمازی بن جائے، صحابہ کی محبت یہی پیغام دیتی ہے تو نماز کا دامن نہ چھوڑنا۔ بزرگان دین نے ہمیں یہی سمجھایا ہے جو نماز پڑھنے والا ہے وہی کامیاب ہے، جو نماز چھوڑنے والا ہے وہی برباد ہے۔ بے شک۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، اس سے زیادہ ضروری اور کون سا کام ہے بتائیں تو صحیح، کس کام کو آپ اتنا ضروری سمجھتے ہو؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا مومنین کی معراج ہے نماز۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ نماز بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ ایک تو ہے کہ نماز نہ پڑھی، بھول گیا، کام میں مصروف تھا، وقت نہ ملا، لیکن نماز کی عظمت سینے میں ہے، اور ایک وہ ہے جو نماز کی اہمیت کا ہی انکاری ہے، جو نماز کا ہی انکاری ہے۔ ارے بندے سن، کیا تجھے قرآن میں شک ہے؟ کیا تجھے اللہ کے فرمان میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اگر میری کتاب جو میں نے اپنے خاص بندے پر اتاری، اگر اس میں تجھے کوئی شک نظر آتا ہے، لے آ پھر اس کی طرح ایک اور کتاب،
ایک کتاب اور لے اگر قرآن میں شک ہے تو، اور اللہ کے سوا کسی اور کو بلا لے اگر تو وعدے میں سچا ہے، وعدے میں سچا ہے تو لے آ، قرآن کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب فرماتا ہے اسے نازل کرنے والا میں ہوں اور اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، میں ہی نازل کرنے والا ہوں، میں ہی قرآن کی حفاظت فرمانے والا ہوں۔ تو انکار کر لے تو کرنا چاہے تو کر لے، تیرا ایمان برباد ہو جائے گا، تو کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ بے شک بے شک تو نماز پڑھے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اپنے سینے میں نماز کی محبت کو بسا لو، اور جو قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں ان سے دور ہو جاؤ۔ اگر قرآن کے ایک حرف کا انکار کر دیا کسی نے، کتنے حرف کا؟ ایک حرف کا اگر کوئی انکار کرنے والا ہے، مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، ایک حرف کا اگر کوئی انکار کرنے والا ہے، ایک حرف کا، تو اللہ کے حکم سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، بزرگان دین کے اقوال سے ہر طرف سے یہی آواز آتی ہے کہ وہ مومن نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، کافر جو ایک حرف کا انکار کرنے والا ہو۔ اور یہاں 80 آیات، یہاں 82 آیات، اور فرمایا کہ اشارتاً جو حکم فرمایا 700 750 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ کتنی آیات کا انکار کرے گا؟ جب ایک حرف کے انکار کرنے پر تیرا ایمان چلا جائے گا تو پھر تیرا بچے گا کیا پیچھے؟ اے بندے سن، تو کہتا ہے مولا علی شیر خدا کے شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کے شہزادوں کی بات کرتا ہے، مولا علی شیر خدا کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادے کی بات میں کرتا ہوں، پیرانے پیر کی بات کر رہا ہوں، روشن ضمیر کی بات کر رہا ہوں، غوث پاک کی بات کر رہا ہوں، عبد القادر جیلانی بغدادی کی بات کر رہا ہوں۔ غوث پاک کے پاس ایک مرید پہنچا اور کہا اے پیرانے پیر، میں کام تو کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، میرا گھر خوب چلتا تھا، لیکن اب برکت نہیں رہی، اب میرا گزارا مشکل ہو گیا، میرا گھر چلنا مشکل ہو گیا۔ اے پیرانے پیر کوئی تو وظیفہ بتا دو، کوئی تو تعویذ دے دو مجھے۔ ہر آدمی اسی کی تلاش میں ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ یار مجھے وظیفہ نہ ملے، جی ہر کوئی یہی چاہتا ہے مجھے تعویذ دے دو امام صاحب، بس میرا 2 کا 4 ہو جائے، 4 کا 8 ہو جائے، اور 8 کا 20 ہو جائے، اور 20 کا 100 ہو جائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ اور اگر میں آپ سے پوچھ لوں تو آپ بھی اسی خواہش کو رکھنے والے ہوں گے، یہی چاہتے ہیں نا ہم لوگ کہ اللہ ہمارے کام میں برکت کر دے۔ جی جی ارے یہی تو چاہتے ہیں، بول تو جائیں کم سے کم۔ ارے کاروبار میں برکت ہو جائے چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ زور سے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ وظیفہ بتا دوں؟ تو زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ ارے کوئی تعویذ دے دوں؟ بولو سبحان اللہ۔ چاہیے آپ کو تعویذ؟ چاہیے تو میں اپنی طرف سے نہیں دوں گا، غوث پاک کی زبان سے نکلا ہوا جملہ دوں گا۔ اگر آپ نے عمل کر لیا تو سمجھ لو کہ کامیاب ہو جائے۔ پیرانے پیر کی بارگاہ میں مرید آ کر کہتا ہے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، محنت تو کرتا ہوں لیکن گھر نہیں چلتا، میرے گھر کا کھانا پورا نہیں ہوتا۔ پیرانے پیر نے ارشاد فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیرا گھر راستے کے کنارے پر ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو پیر نے کہا ہاں میرا گھر راستے کے کنارے پر ہے۔ پیرانے پیر نے فرمایا بس ایک ہی کام کر لے، ارشاد فرمایا جا گھر میں اور اپنے دروازے پر جا کر پردہ ڈال دے، واہ واہ سبحان اللہ، اپنے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ پردہ ڈال دے۔ حیران ہو گیا، آیا وظیفہ لینے، آیا تعویذ لینے، اور کہا کپڑا ڈال لو۔ غوث پاک نے بتایا نا۔ ارے غوث پاک کے تو چاہنے والے ماشاءاللہ سے کثیر تعداد میں ہیں، کیوں نہ مانیں گے غوث اعظم کی بات کو؟ جب اپنے امام کی بات کو مان سکتے ہیں تو اماموں کے امام غوث اعظم کی بات کو کیوں نہ مانیں گے؟ ارے ولیوں کے امام کی بات کو کیوں نہ مانیں گے؟ وہ گھر چلا آیا، پیر کی بات کو مان لیا، دروازے پر پردہ ڈال دیا، کچھ عرصہ کام چلتا رہا، ایسی فراوانی ہوئی، ایسی برکت ہوئی، گھر خوب چلا۔
زیادہ جب برکت ہوتی رہی جب زیادہ مال ہو گیا تو ایک دن مال کو کچھ حصہ لیا کہ آج پیران پیر کی بارگاہ میں، آج غوث پاک کی بارگاہ میں، آج عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر کے آتا ہوں اور بتا کے آتا ہوں یا غوث پاک جو آپ نے وظیفہ بتایا، جو آپ نے کام کرنے کو بتایا، جو آپ نے مجھے تعویذ دیا اس نے کام کر دیا، وجہ پوچھ کے ضرور آؤں گا۔ جا کر کے پوچھتا ہے عبد القادر یہ تو بتا دیجئے کہ آپ نے کہا پردہ ڈال لو، آیا وظیفہ لینے، آیا تعویذ لینے، پردے کا حکم فرمایا، پردہ ڈال دیا، برکت ہوتی چلی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ میرا کاروبار اتنا بڑھ کیسے گیا ہے؟ کام پہلے بھی اتنا کرتا تھا، اب بھی اتنا کرتا ہوں، محنت پہلے بھی وہی تھی، اب بھی وہی ہے، پہلے برکت نہیں تھی، اب برکت ہو گئی ہے۔ اے عبد القادر کیا وجہ ہے؟ غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے بندے تیرا گھر راستے کے کنارے پر ہے، وہاں سے بے نمازیوں کا گزر ہوتا تھا، جب وہ تیرے گھر کی طرف نظر اٹھاتے تھے ان کی نظر کی وجہ سے جیسے وہ نماز کو چھوڑنے والے تھے، ان کے گناہوں کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت چلی جاتی تھی۔ جب تو نے پردہ ڈال دیا ان کی نگاہ تیرے گھر کے اندر نہیں آتی، اس لیے رب کی رحمت نازل ہوتی ہے اور کاروبار میں برکت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے اگر پردہ ڈالنے سے اتنی برکت ہو جائے گی اور آپ خود نماز پڑھو گے تو کتنی برکت ہوگی؟ بے شک سبحان اللہ۔ اگر آپ خود نمازی بنو گے تو کتنی برکت ہوگی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، بے شک کامیابی ہے اس میں۔ اب بتائیے اگر اس کی نظر میں اتنا زہر ہے کہ اگر وہ کسی کے گھر پر دیکھ دے تو اس کے گھر کی برکت چلی جائے، اور اگر اپنے گھر میں ہی 7 بے نمازی ہوں تو پھر وظیفہ لینے مت آیا کرو، تعویذ مانگنے مت آیا کرو، شرم کیا کرو، شرم کہ دروازے پر لٹکانے کی خواہش ہے، اے امام صاحب تعویذ دے دو، ایک آیت لکھ کر دے دو، دروازے پر لٹکا دوں گا، برکت ہو جائے گی۔ اے بندے سن لے، ایک آیت کو دروازے پر مت لٹکا، تو اپنے سینے میں پورے قرآن کو بسا لے، جیسے ایک آیت کی برکت سے کاروبار اچھا ہو جائے گا، پورا قرآن سینے میں ہوگا تو دنیا اچھی ہو جائے گی، آخرت اچھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب سینے میں ہوگا جبھی تو۔ آئیے سید السادات کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں آپ کا دل کہاں لگتا ہے؟ آپ کا دل کہاں لگتا ہے؟ کاروبار میں ہی تو لگ رہا ہے نا، گھر میں ہی تو لگ رہا ہے، بیوی بچوں میں ہی مست ہیں، چوراہے آباد کرنے میں مزہ آتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ کم سے کم اتنا تو کر لو کہ اپنی آخرت کو بچا لو، کیوں برباد ہونے پر تلے ہوئے ہو؟ عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہو؟ کیوں رب کی نافرمانی کر رہے ہو؟ میرے بھائیو اپنی آخرت کو بچاؤ۔ آخرت کیسے بچے گی؟ آخرت ایسے بچے گی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اے مولا علی، اے شیر خدا، آپ ارشاد فرمائیں، بتائیں آپ کا دل کہاں لگتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کا دل کہاں لگتا ہے؟ علی کے چاہنے والے ہوں تو بولیں سبحان اللہ۔ مولا علی سے پوچھا گیا آپ کا دل کہاں لگتا ہے؟ جہاں مولا علی کا دل لگے گا آپ کا بھی لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ سبحان اللہ بولیں گے جب سبحان اللہ۔ ہمارا دل کہاں لگے گا؟ جہاں مولا علی کا لگا، زور سے بول دیں، سبحان اللہ۔ جہاں مولا علی کا دل لگا وہی ہمارا بھی لگے گا۔ مولا علی سے پوچھا گیا آپ ارشاد فرمائیں کہ دل کہاں لگتا ہے آپ کا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور سید مفتی افروز میاں اظہری، حضور سید مفتی افروز میاں اظہری، حضور سید مونس میاں ظاہر قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولاد رسول، فیضان اولاد رسول، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تشریف رکھیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں، اور جو کرسیاں آگے خالی ہیں تو پیچھے والے آگے والی کرسیوں پہ کو آ جائیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ ذرا مچل کے بول دیں سبحان اللہ، میں اپنی بات کو سننے والے بولیں سبحان اللہ۔
سننے والے بولیں سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا، علی یہ بتائیں آپ کا دل مسجد میں لگتا ہے یا جنت میں؟ آپ کو کیا چیز پسند ہے، مسجد پسند ہے یا جنت پسند ہے؟ مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا مجھے نماز پسند ہے۔ ذرا زور سے بولے، کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے وجہ پوچھی گئی، نماز پسند ہونے کی کیا وجہ ہے؟ مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا اس لیے جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرا دل خوش ہوگا، اور جب مسجد میں جا کر رب کی جو حکم ہے وہ نماز ادا کروں گا، رب کی فرما برداری اختیار کروں گا، جب میں نماز پڑھوں گا تو میرا رب خوش ہو جائے گا۔ کیا خوش ہوگا؟ میرا رب خوش ہوگا۔ ہمیں رب کو خوش کرنا ہے، رب کو خوش کرنا ہے۔ مولا علی شیر خدا کو جب تیر لگ گیا، صحابہ نے جب نکالنے کی کوشش کی تو تکلیف بڑھ رہی تھی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جب نماز کی نیت باندھی، صحابہ کرام نے تیر کو کھینچ کر نکال لیا۔ جب تیر نکل گیا، مولا علی شیر خدا نے سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا یہ کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا کیا حال ہے؟ اس تیر کا کیا ہوا جو میرے لگا ہوا تھا؟ وہ ابھی نظر نہیں آتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جب ارشاد فرمایا، صحابہ نے کہا کہ جو تیر لگا تھا جب آپ نے نماز کی نیت باندھی ہم نے کھینچ کر نکال لیا۔ مولا علی فرماتے مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ جب میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو رب سے ملاقات کرتا ہوں، رب سے باتیں کرتا ہوں، میرا دل بھی وہی ہوتا ہے، میری جان بھی وہی ہوتی ہے، میری زبان وہی ہوتی ہے، میرا ذہن وہی ہوتا ہے، یعنی میرے روح، میرا جسم، میرا دل، میری ہر چیز نماز میں ہوتی ہے۔ جب میں نماز ہوتا ہوں تو رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہوں، مجھے خبر نہیں رہتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور آج مولا علی کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ صاحب مولا علی فرماتے ہیں میرا دل نماز میں لگتا ہے، اور یہ کہتے ہیں یا حسین کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم حسینی ہو یا یزیدی ہو۔ ارے نماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ نعرہ تو یزید نے لگایا تھا، امام حسین نے تو یہ نعرہ لگایا ہی نہیں تھا۔ امام حسین تو گئے نماز کو بچانے کے لیے تھے۔ ارے اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہو عوام کو، اس قدر بیوقوف بنا رہے ہو، ارے اس قدر لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ ارے نام حسین کا لو اور پھر نماز نہ پڑھو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑے سے بڑا یزیدی بھی ایسا نہیں کرے گا، کتنا بھی بڑا یزید کا چاہنے والا ہو کھل کر نہیں کرے گا کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ حسینی کہلانے کے بعد اس بات کو کہتے ہو کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ دوزخ سجانے کا ارادہ ہے یا جنت میں بہاریں لوٹنے کا ارادہ ہے؟ دوزخ سجانے کا لگ رہا ہے مجھے ان لوگوں کا، لیکن ہم لوگ تو نمازی ہیں نا، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نا ہم لوگ، نماز کی عظمت سینے میں بسانے والے ہیں نا ہم لوگ، ہم نماز کا انکار کرنے والے تو نہیں ہے نا۔ کوئی نہیں ہونا چاہیے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو اپنے آپ کو کہتا ہوں میں فلاں پیر کا مرید ہوں یا میں فلاں پیر کا مرید ہوں، تو ہوتا ہوگا، تو جانے، تیرا مرید جانے، تیرا پیر جانے اور تو جانے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہمیں مطلب ہے تو رب سے، ہمارا کام ہے تو اپنے خالق سے، ہماری محبت ہے تو مدینے والے آقا سے، ہمارا عشق ہے تو امام حسین سے، ہماری محبت ہے تو مولا علی سے، ہم دیوانے ہیں تو پنجتن پاک کے ہیں، ہم جان قربان لٹانے والے ہیں تو صحابہ کرام کے۔ ہمیں تو نہیں چاہیے جو نماز کا انکار کرنے والا ہو، اس کا ہمارے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اسی کے ساتھ محبت کریں گے جو نماز سے محبت کرنے والا ہو، ہم اسی کو چاہتے ہیں جو قرآن پڑھنے والا ہو، ہم اسی کو چاہیں گے جو قرآن کی باتوں پر عمل کرنے والا ہو، ہم اسی کو چاہیں گے جو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ جو قرآن و سنت سے منہ پھیرے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، وہ دشمن ہے، دشمن جو خود بھی دوزخ کی طرف جا رہا ہے اور تمہیں بھی لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا کو یہ چیزیں پسند تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر بازار میں تشریف فرمائیں۔ کہاں پر؟ بازار میں۔ ابھی گزر ہو رہا تھا بازار سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد سے تکبیر کی، اقامت کی آواز آ گئی۔
ادھر آواز کا آنا تھا، ادھر سب لوگوں نے اپنی دکانوں کو بند کیا اور مسجد کی طرف چلنا شروع ہو گئے. زور سے بول دیں. جب اذان کی آواز آئے، تکبیر کی آواز آ جائے تو کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ دیا، دکان کو بند کر دیا. یہ ہے طریقہ بزرگان دین کا، یہ ہے طریقہ صحابہ کرام کا، یہ طریقہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تعلیم ہے قرآن کی، یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا تعلیم ہے؟ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، تکبیر کی آواز آ جائے، اور میں یہاں کہوں کہ صلاۃ کی جب آواز آ جائے تو دکانوں کے شٹر گرا دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اور کاروبار چھوڑنے کے بعد مسجد کی طرف چل پڑو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب دیکھا کہ تکبیر کی آواز آنا ہی شروع ہوئی تھی کہ لوگوں نے دکانوں کو چھوڑ دیا، کاروباروں کو چھوڑ دیا اور فوراً مسجد کی طرف چلنا شروع ہو گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا شروع کر دیا. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں خرید و فروخت، کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے. فرمایا اس آیت کے جو صحیح مصداق ہیں وہ یہی لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کاروبار بند. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے کسی گراہک کو بولا نماز پڑھ کے آ جاؤں؟ ارے وہاں تک تو پھر بھی بات چل جاتی، بات تو بہت آگے پہنچ گئی ہے سید صاحب قبلہ. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے، تجھے ضرورت نہ ہوگی، ہمیں تو ضرورت ہے. وعدہ کریں ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ وعدہ کریں سب لوگ. ارے جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جو رسول اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جو چیز امام حسین کو پسند ہے کیا وہ ہمیں پسند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آخر وقت تک امام حسین نے نماز کو ادا کیا اور ہمیں یہ تعلیم دی بار بار، یہ سمجھایا بار بار، یہ بتایا بار بار، اہمیت کو بتایا. کیا لوگوں نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا. اور ہم لوگ چھوڑے بیٹھے ہیں، ہم لوگ بھولے بیٹھے ہیں بالکل. کچھ فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم اللہ کو راضی کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم راضی کرنا چاہتے ہیں تو مالدار کو، ہم راضی کرنا چاہتے ہیں تو بزنس مین کو، ہم راضی کرنا چاہتے ہیں تو کسی نیتا کو، ہم راضی کرنا چاہتے ہیں تو پی ایم سی ایم کو، ہم راضی کرنا چاہتے ہیں تو پردھان جی کو، ہم بدھائک جی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ کہو گے آپ کو کیسے پتا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. ایک شخص جو کاروبار سے پریشان تھا، مشکل میں پڑا ہوا تھا. مثال سمجھیے گا، اگر آپ تک میری بات پہنچ رہی ہو تو دل کی تختی پر لکھ لیجئے گا کہ ہم بھی ایسا کام کرنے والے ہیں، اگر ہیں تو چھوڑ دیجئے. اس نے ایک بزنس مین سے کہا کہ میرا کاروبار ڈاؤن ہے، آپ کی زبان میں کہوں تو مدہ چل رہا ہے، کوئی وقت آپ مجھے دے دیں، میں آپ سے کچھ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیلنگ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ مجھ سے کاروبار کریں، میں اپنا مال آپ کے یہاں بیچنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے پاس وقت ہو تو تھوڑا سا وقت مجھے دے دیں.